اکثر ہمیں لگتا ہے کہ مسکرانے والے شخص کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے ہر طرح کے حالات میں مسکرانے کا فن سیکھ لیا ہوتا ہے۔ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ آنسو بھی ایک عطا ہے میرے رب کی، اور ہدایت کا سفر آنسو سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ہم سب کو خوش نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہر ایک کی پسند مختلف، ہر ایک کا مزاج مختلف۔ اچھی زندگی گزارنی ہے تو سب سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، قبر کی تیاری کرے اور گناہوں سے بچے۔ یہ بلاوا ہمیں کبھی بھی آ سکتا ہے۔ مزاج موسموں کی طرح بدلتا رہتا ہے، اہم فیصلے مزاج نہیں اصول کے مطابق کرنے چاہیے۔ نماز فضولیات سے بچاتی ہے۔ جو شخص آپ کے سامنے کسی کی چغلی کرتا ہے تو وہ کسی اور کے سامنے آپ کی بھی چغلی کرے گا۔ زندگی کچھ کرنے کا نام ہے، روشنی کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت قیمتی اور پوشیدہ بنایا ہے۔ خود کو ہر مرد میں بانٹ کر اپنے آپ کو سستا اور گھٹیا نہ بنائے۔ رب نے تجھے نوازا ہے احترام کے رشتوں سے، تو ہر روپ میں قابل احترام ہے اے بنت حوا۔ اگر آپ کی قمیض میں پیوند لگا ہو تو آپ غریب ہیں، لیکن اگر آپ کی جینز گھٹنوں سے پھٹی ہو تو امیر۔ آپ کو خراب اردو آتی ہے تو آپ تعلیم یافتہ ہیں، مگر خراب انگلش آتی ہے تو جاہل۔ بے شک حقیقی پاک دامن وہی ہے جس کے پاس گناہ کے لیے وسائل اور مواقع بھی ہوں اور وہ پھر بھی گناہ نہ کرے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ الگ رکھتے ہیں انداز اپنا، کسی کے جیسا بننے کا شوق نہیں۔ کوئی بھی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس کو اس کا چاہنے والا بنا دیتا ہے۔ وہ رب ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ رب کی رحمت سے مایوس صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میرے اعمال پہ ملتا تو میں بھوکا ہی رہتا، میری اوقات سے بڑھ کر وہ اللہ دیتا ہے۔ بے شک زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ بڑے کہتے ہیں بیٹا اللہ کے ساتھ زور نہیں چلتا، وہ دے تو شکر کرنا، نہ دے تو صبر کرنا۔ بے شک ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ میرا رب کریم اتنا ہے، ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ بے شک جس کامیابی کی تمہیں تلاش ہے وہ روز 5 مرتبہ تمہیں بلاتی ہے۔ بچوں کو موبائل سے دور رکھنے میں ہی عافیت ہے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ غلطیوں کا احساس ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ آپ اپنے کو سمجھدار ضرور سمجھے، مگر دوسرے کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ منزلیں چاہے جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، راستے پاؤں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ بد دعا کے مقام پہ دعا دینا سیکھو، یہ اصل انسانیت ہے۔
اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دو عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب تولا نہیں جاتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ بھی جان لیں کہ آپ کا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ بے شک بات میں نرمی اختیار کریں، کیونکہ بنسبت الفاظ کے لہجے کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ اگر کسی کی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں کیسے گفتگو کرتا ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ قرآن حکیم انسان کو وہ عظمت بخشتا ہے کہ پھر ایک عام اور بے قیمت انسان بھی بے حد قیمتی بن جاتا ہے۔ بے شک اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ دریا کا پانی نہ کبھی ٹھہرتا ہے اور نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتا ہے، وہ مسلسل اور ہر آن اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔